سامنے محترم، آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا اسلام میں عورت کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع کو ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، ہمارے مذہب اسلام میں عورت کے لیے کوئی خاص دن نہیں منایا جاتا، جیسے کہ یہ 8 مارچ عورت مارچ کے نام کے اوپر یہ مشہور ہے۔ یہ ایک ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا، ہم نے کوئی بھی عورت کے لیے مخصوص دن نہیں رکھا ہے جس میں ہم بازاروں میں نکل کے چوکوں میں کھڑے ہو کر پلے کارڈ لے کے بتائیں کہ ہمارے اندر عورت کی اہمیت ہے۔ ہمارے مذہب اسلام نے کوئی ایک دن نہیں رکھا، ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے 365 کے 365 دن ہی عورت کے لیے، 365 دن ماں آپ کی ہے، 365 دن بیوی کے لیے رکھے، 365 دن بیٹی کے لیے رکھیے اور بہن کے لیے رکھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی اتنا جاندار کہ ہمارا مذہب ہے کہ جتنی اہمیت اس میں ہے عورت کی، ایسی کہیں بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، عورت کے 4 مین روپ ہیں۔ عورت ماں ہوتی ہے، عورت بہن ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے اور عورت بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ ان 4 رشتوں کے اندر اسلام نے عورت کو سمو کے رکھا اور اس کو اہمیت دی۔ فردر اس کے ساتھ جو اگلے رشتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ان کی بھی اہمیت علیحدہ بیان کی، لیکن میں یہ عرض کروں کہ پہلے ان 4 رشتوں کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مذہب نے ان 4 رشتوں کو کتنی اہمیت دی ہے۔ عزیز سامعین محترم، جس دور میں اسلام کی ابتدا ہوئی اس دور میں سب سے برا سلوک عورت سے کیا جاتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں وہ لنڈے کی لبرل آنٹیاں، ذہنی تھکے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم عورت کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتے ہیں، عورت کے حقوق دلوانا چاہتے ہیں۔ ارے میری بہن، کس عورت کے حقوق کی بات کرتی ہے؟ کیا اللہ رسول سے بڑھ کے تم عورت کو حقوق دینا چاہتی ہے؟ جس دور میں حضور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی وہ دور انتہائی تاریک دور تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، عورت کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا، باپ اگر شادی شدہ ہوتا، باپ کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوتی، تو جب باپ فوت ہوتا تو سدا بیٹا اپنی ماں کے علاوہ جو باپ کی دوسری بیویاں ہوتی، وہ سوتیلی مائیں ہوتی، وہ سوتیلی ماں کو وراثت میں اپنے قبضے میں لے لیتا، یا تو اس سے خود اپنی ماں سے نکاح کر لیتا، یا پھر ایسے کرتا کہ اپنی وہ سوتیلی ماں کا نکاح کہیں آگے کرتا اور اس کو جو حق مہر ملتا وہ اپنے قبضے میں رکھ لیتا، یا پھر اپنے ساتھ اس کا نکاح کر کے اس کا حق مہر اس سے معاف کروا لیتا۔ یعنی جس دور میں عورت کی اتنی ذلت تھی، اس دور میں عورت کو اتنی اہمیت دی کہ قرآن نے پوری سورت عورتوں کے نام پہ سورہ نساء پڑھ کے دیکھے، بڑے دوسرا تیسرا رکوع سورہ نساء کا، کتنی اہمیت ہے۔ جب عورت کو بالکل وراثت سے محروم رکھا جاتا، کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوری وراثت کا قانون سب سے زیادہ اہم ترین ڈیٹیل کے ساتھ جس شرعی مسئلے کو قرآن میں بیان کیا گیا وہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ اسلام نے بہن کو حصہ دیا، بیٹی کو حصہ دیا، ماں کو حصہ دیا، بیوی کو حصہ دیا، اور اس سے بڑھ کے اہمیت کیا دی جا سکتی ہے؟ یعنی جس مال میں عورت کو محروم رکھا جاتا تھا اس مال میں اسلام نے عورت کو حق دے دیا۔ یہ نہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت بے یار مددگار ہو گئی، نہیں، اسلام نے اس کو اہمیت دی۔ اچھا، پھر یہ جو عورت ہے اس کو 4 خوبصورت رشتوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ یعنی عورت گھر میں رہتی ہے اور 4 لوگ اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جب عورت پیدا ہوتی ہے تو بیٹی کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اچھا، بیٹی گھر میں رہتی ہے تو باپ گھر کے باہر کام کرتا ہے، باپ بیٹی کو باہر نہیں جانے دیتا۔ میں اپنے معاشرے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا جن کے صرف بیٹیاں ہیں، سارا دن بیٹیوں کو گھر میں رکھتے ہیں، شام کو کام سے واپس آتے پانی بعد میں پیتے، پہلے جا کے بچوں کو یہ چیز لے کے آتے، بیٹیاں تم نے باہر نہیں جانا ہے۔ یہ کس نے اہمیت دی ہے؟ یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ اسلام نے دی ہے نا۔ اچھا، پھر وہ جب بیٹی باپ کی کسٹڈی میں رہتی ہے، باپ اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ بہنا
تیری حفاظت کرنے والا میں ہوں، میں تیرا نوکر ہوں. یقین مانے 5 سال کا بھائی ہوتا ہے، 10 سال کی بہن ہوتی ہے، کہتے ہیں بہنا تم نے باہر نہیں جانا، باپ ڈیوٹی کھا کے جاتا ہے، خبردار بھائی دکان پہ بہن نہیں جائے گی، تم نے جانا ہے. وہ اٹھتا بیٹھتا گرتا پڑتا وہ وہاں دکان پہ جا کے بہن نہیں لے کے آتا ہے، لیکن بہن کو گھر میں رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے. پہلے باپ نوکر تھا، بھائی نوکر بن گیا. اسکول جانا ہے تو بیٹا وہ بھائی کہتا ہے میں سینہ تان کے تیرے سامنے جاؤں گا، میں تجھے لے کے جاؤں گا. اسلام نے بھائی کو نوکر بنا دیا. اچھا پھر جب بڑی ہو جاتی، جوان ہو جاتی ہے، ہم اس کی شادی کرتے ہیں، تو شادی کرنے کے بعد پھر اس کا ایک اور گارڈ آ جاتا ہے، ایک اور اس کا حفاظت کرنے والا جس کو شوہر کہا جاتا ہے. اب شوہر نے کبھی ایسے نہیں کیا ہمارے مذہب اسلام نے کہ میں کام پہ جا رہا ہوں تو بھی باہر کمانے کے لیے جا. وہ کہتا ہے نہیں، اے میری رفیقہ حیات تو نے گھر پہ رہنا ہے، تو گھر میں رہ، باہر کام میں کرتا ہوں. جن ہماری پوری نہیں پڑتی. وہ کہتا ہے نہیں تو کام نہیں کرے گی، میں اوور ٹائم لگاؤں گا، میں ڈبل جاب کروں گا، میں 2 نوکریاں کروں گا، لیکن تیرے سارے خرچے پورے کروں گا، تیری ساری خواہشات کو پورا کروں گا. ہم نے دیکھا ہے مذہب اسلام کے اندر کہ شادی ہونے کے بعد کئی ایسے شوہر ہیں جن کا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو خوش رکھنا. اچھا اب اس کے بعد پھر جب وہ بیوی کی حفاظت کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے. بیٹا تھوڑا سا جوان ہوتا ہے، گھر کے حالات تھوڑے سے مشکل ہو جائیں تو بیٹا کہتا ہے نہیں ماں تجھے گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا، میں ہوں نا تیرا بیٹا، میں کام پہ جاؤں گا، میں اسکول بھی پڑھوں گا، کام بھی کروں گا. پھر ایک نوکر آ جاتا ہے. اور یار اسلام نے عورت کے 4 نوکر بنا دیے. کبھی باپ اس کی حفاظت کرتا ہے، کبھی بھائی اس کی حفاظت کرتا ہے، کبھی شوہر اس کی حفاظت کرتا ہے، کبھی بیٹا اس کی حفاظت کرتا ہے. بتائیں اس سے بڑھ کے عورت کو اہمیت کسی جا دی ہے؟ اس سے بڑھ کے عورت کیا اہمیت چاہتی ہے؟ کیا یہ پلے کام اٹھا کے کہنا میرا جسم میری مرضی؟ آئیں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے. جس دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس دور میں اللہ نے قرآن میں پوری سورت عورتوں کے نام کی نازل کی. اس دور میں کافروں کے منہ کے اوپر تیزی کے تماچے مارے اور کہا سنو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دے یا بیٹے دے. جب یہ والی وہاں پہ بات چلی کہ جی بیٹے ہوتے یا بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈالی یہاں لمن یشاء اناسا ویہاں لمن یشاء ذکورا. اللہ فرماتا ہے جسے چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. اب یہاں پہ آیت کا یا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹوں کو ذکر نہیں کیا، پہلے بیٹیوں کو ذکر کیا ہے. جس معاشرے میں بیٹی کو مؤخر رکھا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں جب قرآن نازل کیا تو بیٹے سے پہلے بیٹی کو ذکر کیا ہے. یہ عورت کی اہمیت ہے. اور پھر فرماتا ہے کہ اور یوزق کی ذکران و اناسا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے. اچھا حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے دیے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بے اولاد رکھا تھا اور میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے، بیٹیاں بھی عطا کی تھی. لیکن بیٹیاں حیات رہی، حضور علیہ السلام کے بیٹے حیات نہیں رہے. جس دور میں بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بیٹی کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اس دور میں یہ جملہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام اس دور میں فرمائے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. ارے سن لو جن جن کی بیٹیاں ہیں میں بتانا چاہتا ہوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ومن اغضبها اغضبنی، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یعنی یہ بڑا پرفتن دور تھا. آج کی ہماری بہن بیٹی یہ کہتی عورت کو اہمیت نہیں ہے اور پلین کام اٹھا کے کہتے میرا جسم میری مرضی. ارے تیرا یہ کفریہ جملہ ہے، تیرا جسم مرضی میرے رب کی چلے گی. یہ میرا جسم میرے رب کی امانت ہے، میں اس کے اوپر کوئی بھی رد و بدل نہیں کر سکتا ہوں. رب کی امانت ہے میرا جسم. کیوں خودکشی حرام قرار دی ہے؟ آپ کوٹھے سے چھلانگ لگا کے مر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں اسلام نے خودکشی کو حرام قرار دیا؟ کیونکہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی مرضی ہے، یہ ہمارے رب کی امانت ہے. میں اپنے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم میرے رب کی مرضی ہے. میرا جسم سونے مدینے والے کی مرضی ہے، میرا جسم شریعت کی مرضی ہے. عزیز سامعین محترم، یہ جتنا پرفتن دور تھا اس دور میں بیٹی کو اہمیت دینا یہ اسلام نے بتایا، عورت کو اہمیت دی. حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کو ملنے کے لیے آتی، ملاقات کرنے کے لیے آتی.
یعنی یہ دور دیکھے کتنا پرفتن تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات جب آپ کے پاس آتی، حضور علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ میری بیٹی آ رہی ہے. معاشرے کو بتایا کہ بیٹیوں کی عزت اس طرح کی جاتی ہے. پھر یہاں بات ختم نہیں ہوئی. جب سیدہ کائنات آ گیا کہ حضور علیہ السلام کی شانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے. پھر یہاں بات ختم نہیں کرتے، بلکہ جس مصلی میں بیٹھے ہوتے حضور علیہ السلام تھوڑے سے سائڈ پہ ہوتے، کہتے بیٹی میرے ساتھ سج کے یہاں پہ بیٹھ جا. لوگوں کو بتاتے کہ بیٹی کی اہمیت ہے. یہ وہ دور تھا جب بیٹی کو دفن کیا جاتا کہ عورت کو اہمیت تھی. اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور علیہ السلام شام کو جب گھر تشریف لائے نا، تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتی ہے کہ جات مسکینۃ تحمل ابنتین لہا، ایک عورت آئی، اس نے 2 بیٹیوں کو اپنے پاس لائی، ساتھ اس کے 2 بیٹیاں بھی تھیں. وہ گھر میں اطعمتها ثلاثۃ امرا، کہتی وہ گھر میں آئی تو اس نے کچھ کھانے کو مانگا تو میں نے 3 کھجوریں دی. اس عورت کو 2 اس کی بیٹیاں تھیں، ایک وہ خود تھی، 3 کھجوریں دی. فآتت كل واحدۃ منهما تمرا، اس نے دونوں بیٹیوں کو ایک کھجور دے دی اور ایک اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. بیٹیوں نے فوراً وہ کھجوریں کھا لی. جب وہ خود کھجور کھانے لگی، منہ میں ڈالنے لگی، تو ایک بیٹی نے کہا امی یہ بھی مجھے دے دو. حضرت عائشہ کہتی کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بیٹیوں نے اپنی کھجوریں کھا لی، ماں نے وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کرنے کے بعد دونوں کو آدھی آدھی کھجور دے دی. کہتی میں بڑی حیران ہوئی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ماں نے اپنا حصہ بھی بیٹیوں کو دے دیا، بیٹیوں نے اپنا کھا لیا، ماں کا حصہ بھی کھا لیا. کہتی جب رات کو کریم آقا علیہ السلام واپس آئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک عورت آئی، 2 بیٹیاں تھیں، 3 کھجوریں تھیں، بیٹیوں نے اپنی بھی کھا لی، ماں سے مانگی، ماں نے اپنی بھی اس کو کھجور دے دی. تو حضور اتنا بیٹیوں کے ساتھ محبت کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ عائشہ سنو، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتق بها من النار. فرمایا کہ وہ خوش نصیب ماں جس نے اپنی کھجور اپنی بیٹیوں کو دے دی تھی، اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے اس کو جنت عطا فرما دی. بیٹیوں سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور ان کی وہ اچھی پرورش کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ نہیں کہ بیٹی کو برانڈڈ اسکول میں داخل کروا دیا اور بیٹی کو گھر میں کہا وہ فلاں اسکول میں چلی گئی، بچوں کو تعلیم دے دی اور بیٹیوں کو تعلیم نہ دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اہمیت دی. اور یاد رکھے گھر میں آپ فروٹ لے کے آئیں، سب سے پہلے بیٹی کے سامنے رکھیں. اور یاد رکھیں یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بڑی کمال کی چیز ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد ہے لا تکرہوا البنات، اور میرے صحابہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو. فإنہن المونسات الغالیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو بیٹیاں تو پیار کرنے والی چیز ہے، بیٹیاں تو بڑی قیمتی چیز ہے اور اتنا پیار بیٹے نہیں کرتے. بیٹی کی شادی بھی کرتی جائے نا تو وہ 7 سمندر پار بھی چلی جائے، کھانا بعد میں رات کو کھاتی، پہلے ماں سے پوچھتی ماں کھانا کھا لیا تو وہ بات جس نے سلوک اچھا نہیں کیا ہوتا وہ اس بات کے بھی مہینے کے بعد آتی تو سارے سیف سے کپڑے نکال کے دھو کے جاتی ہے، باپ کے کپڑے کی صفائی کر کے جاتی ہے. وہ مہینے بعد بھی آئے تو آ کے سب سے پہلے یہ کہتی ہے ابا تیرے ہاتھوں کے اوپر میل تم نے دور کیوں نہیں کی ہے، لا تیرے پاؤں پہ میل صاف کر دوں، تیرے ہاتھ دھو دوں، تیرے کپڑے صاف کر دوں. اتنے گندے کپڑے، جب میری حکمرانی تھی میں تیرے گھر میں تھی تیرے کپڑے تیرے گندے تو نہیں ہوتے تھے. حضور نے سچ فرمایا فإنہن المونسات، بیٹیاں پیار کرنے والی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، حسن سلوک کیا، پیار کیا، اہمیت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر جب وہ جوان ہوئی اور اچھے رشتے تلاش کر کے ان کے اچھے رشتے کر دیے. یہ نہیں کہ اپنا بدلہ لینے کے لیے بیٹی کو کہیں قربانی کا بکرا بنا دیا، ایسے نہیں ہے. بیٹیوں کی جو ان کی اہمیت اس کو سامنے رکھا کرو، ان کی خواہش کو سامنے رکھا کرو. آج ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے بیٹی وہ 3 ایم اے کر جاتی ہے اور ان پڑھ شوہر کے ذمے اس کو لگا دیا جاتا ہے. اس اسٹیٹس کا خیال رکھو، بیٹیوں کو خوش کیا کرو، بیٹیاں آپ سے محبت کرتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ جوان ہو اچھے رشتے تلاش کر کے اس کو دی ان کے رشتے کر دیے جائیں. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو خوش نصیب باپ ہے
وہ 3 بیٹیوں کا باپ اور میں کل قیامت والے دن جنت میں اس طرح جائیں گے جس طرح دونوں ہاتھ ملے ہوتے ہیں، یہ انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا 2 بیٹیوں والا بھی میرے ساتھ ایسے جائے گا۔ ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے، حضور اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے جنت میں جائے گا۔ دوستو بیٹی عورت تو جنت کا ٹکٹ ہے، بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہے۔ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی ہے۔ بیٹی کو رحمت کہتے ہیں، بیٹے کو نعمت کہتے ہیں۔ ابھی بارشیں نہ ہوں گی تو بندہ ترسے گا کہ اللہ رحمت برسائے، یا جس کے گھر میں 24 گھنٹے اللہ نے رحمت بھیج دی ہو۔ اور بیٹیاں، یہ اسلام نے عورت کو اہمیت دی۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو بتایا بیٹیوں سے پیار کرنا، یہ بیٹیاں جنت کا ٹکٹ ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلے، پھر عورت کا ایک روپ بیٹی والا ہے اور عورت کا ایک روپ بہن والا بھی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں اور ان کی پرورش کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے، جوان کر کے ان کو شادیاں کرے۔ ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ الحمدللہ باندھ نہیں ہوا، ابھی بھی یہاں بہنوں سے پیار کرنے والے موجود ہیں، ابھی بھی بہنوں کا ادب کرنے والے موجود ہیں۔ یقین مانے 40 سال کا بھائی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں پہلے بہن کے ہاتھ پیلے کروں گا پھر اپنی شادی کرواؤں گا۔ سنے وہ خوش نصیب بھائی جو اپنی بہنوں کا پہلے کرتے ہیں یا بہنوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 3 بہنیں ہوں یا جس کی 2 بہنیں ہوں اور اس نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، پرورش کی، تعلیم دی، وہ خوش نصیب بھائی تھی، کل میرے ساتھ جنت میں اس طرح جائے گا جس طرح 2 ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوتی ہے۔ عزیز سامعین محترم، پھر عورت کی اہمیت میں آپ کے سامنے عرض کروں، عورت کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے۔ آج کی عورت یہ کہتی ہے کہ ہم عورت کے حقوق کے لیے باہر نکلی ہیں، ہم 8 مارچ کو، اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ آج کے معاشرے میں یہ جو لبرل لوگ ہیں عورت کی آزادی نہیں چاہتے، عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ کیسی نادان ہماری بہن بیٹی ہے، اس کو لا کے چوک بازاروں میں شو پیس بنا کے کھڑا کر دیا گیا، بڑے بڑے سائن بورڈ دیکھیں آپ، وہاں پہ مشہوریوں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے عورت کو ساتھ کھڑا کر دیا گیا، بس ہوسٹس عورت کو رکھ دیا گیا، ایئر ہوسٹس عورت کو رکھ دیا گیا، وہاں پیسوں کی لالچ، ارے میری بہن تو موقع ہے، تیرے لیے کمانے کے لیے نوکر تیرا باپ کم تھا، تیرے کمانے کے لیے تیرا بھائی کم تھا، تیرا باپ تیرا شوہر کم تھا، تیرا بیٹا کم تھا، تو کہتی ہم نے اپنے حقوق کے لیے بات کر دی۔ تیرے حقوق تو 1400 سال پہلے اسلام نے بیان کر دیے۔ حضرت انس بن مالک سرکار کی بارگاہ میں آتے ہوئے عرض کیا کہ حضور میں کمزور ہوں، میں مرد، میرا دل چاہتا ہے میں بھی جہاد پہ جاؤں، لیکن جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، نکاحت ہے اور اتنا ایکسپرٹ بھی نہیں میں جنگ کے اندر، حضور مجھے بتائیں، میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انس مجھے یہ بتا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا حضور میری والدہ زندہ ہے، میری ماں زندہ ہے۔ آئیں میں آپ کو بتاؤں عورت کی اہمیت کیا ہے، اور ماں کے روپ میں بھی ہوتی ہے اور بیٹی کے روپ میں بھی ہوتی ہے۔ حضور صاحب السلام نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ جی حضور میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے صاحب السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی جا فَإِن فَعَلْتَ، جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر۔ حضور میرے کا کیا؟ فرمایا فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو نے ماں کی خدمت کر لی، ماں تجھ سے راضی ہوگی، پھر اللہ تجھے کیا عطا کرے گا؟ فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ، اللہ تجھے حاج کا ثواب بھی عطا کر دے گا، عمرے کا ثواب بھی عطا کرے گا اور مجاہد کا ثواب بھی عطا کروا دے گا۔ خالی جہاد میں جاتا تو مجاہد بنتا، ماں کی خدمت کر کے تو حاجی بھی بن گیا۔ زداتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے تو وہ حج کرنے کے لیے گئے، تو رستے میں ایک جگہ رکے تو خواب آیا، تو دوسرے جب اپنے پیر صاحب کو ملنے لگے تو پیر صاحب نے جب اٹھ کے فرمایا کہ جاؤ تمہاری والدہ گھر میں اکیلی ہے، تم گھر میں واپس جا کے ماں کی خدمت کر دو، اللہ تمہیں حج کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ عزیز سامعین محترم، یہ عورت کو اہمیت کس نے دی ہے؟ اسلام نے تو اہمیت دی ہے۔ پھر اس سے آگے چلے کہ یہاں بات ماں باپ کے حقوق کے ماں کے اوپر آئے تو پھر ایک ہی بات کافی ہے، عورت کہتی ہے ہمیں اہمیت نہیں دی ہے، اور میری بہن کس اہمیت کی بات کرتے؟ وہ جنت جو 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے۔ میرے رب نے کیا کرم فرمایا، اسلام میں عورت کو کیا اہمیت دی،
وہاں سے جنت کو کھینچ کے ماں کی قدموں کے نیچے رکھ دیا. کہا کہ ہمارے مذہب اسلام میں وہ جنت جس کے لیے تو سجدے کرتا ہے، وہ جنت جس کے لیے تو دعائیں کرتا ہے، وہ جنت جس کے لیے التجائیں کرتا ہے، اس جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ماں کی قدم آ کے پکڑے. اللہ نے جنت ماں کی قدموں تلے رکھی ہے. عورت کی اہمیت کبھی ماں بنا کے واضح کی، کبھی بیٹی بنا کے واضح کی، کبھی بہن بنا کے واضح کی. لیکن یہاں آپ سے عرض کروں بات ختم نہیں ہوئی. بیوی کے حقوق دیکھ لیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 احادیث ہیں جہاں بیوی کے حقوق بیان کیے. پہلے بیویوں کو حصہ نہیں دیا جاتا اس میں وراثت میں، بیویوں کو حصہ دیا جاتا ہے. اور پھر میں سے یہ بھی عرض کروں ہمارا معاشرہ بڑا بے لگام ہو چکا ہے. بہنوں کو حصے نہیں دیتا ہے، بیٹیوں کو وراثت میں حصے نہیں دیتا ہے. یاد رکھیں یہ ان کا حصہ ہے، رب نے دیا ہے ان کو، تم نے نہیں دیا ہے. تم کون سی زمین وہ امریکہ سے خرید کے لے کے آئے ہو؟ تمہیں بھی وراثت ملی. اگر تم نے خود کما کے بنائی ہے تو یاد رکھیں وہ بھائی یاد رکھیں باپ فوت ہو جاتا ہے تو بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں. بالکل غلط ہے. اگر جان بوجھ کے بہنوں کو حصہ نہیں دیا تمہارا کوئی بھی حاجت قبول نہیں ہے کیونکہ حرام کے پیسوں کا ہے. تمہارا کوئی عمرہ قبول نہیں ہے کیونکہ حرام کے پیسوں کا. بہنوں کی کمائی کھا رہے ہو، بیٹیوں کی کمائی کھا رہے ہو. اسلام نے یہاں تک بیان کر دیا. عزیز سامعین محترم، بیوی کا روپ اسلام نے کیسے اہمیت دی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20واں حدیث ہے. فرمایا کہ جب عورت بیوی بنتی ہے تو بہن بنتی ہے تو اس کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، بیٹی بنتی ہے تو دل بڑا ہی نرم ہوتا ہے، ماں بنتی ہے تو پھر بھی دل بڑا نرم رہتا ہے. لیکن جب یہ عورت بیوی بن جاتی ہے تو تھوڑی سخت ہو جاتی ہے. یا اسلام نے بھی اس کا رویہ بیان کر دیا. حضور اسلام نے فرمایا کہ سنو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی خوبصورتی اس کے ٹیڑھے پن میں ہے. اگر اس پسلی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے یہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. ٹوٹنے کا مطلب طلاق لے دے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. پھر کریم آقا علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی ایک چیز ناپسند ہے، کوئی ایک کام ناپسند ہے، مثلا روٹی اچھا نہیں بناتی ہے، صفائی اچھی نہیں کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال اچھی نہیں کرتی، کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہے، فرمایا غور کر لو کوئی دوسری چیز دیکھ لو جو تمہیں پسند ہوگی. جو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو، جو پسند ہے اس کو سامنے رکھ لو. وفادار تو ہے نا، تیرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، تیرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تیری عزت کی حفاظت کرتی ہے، تیرے مال کی حفاظت کرتی ہے. کتنی چیزیں حضور ارشاد فرماتے ہیں ان کو دیکھو، گھر کو برباد نہ کیا کرو. یہ عورت کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، تیرے گھر میں آئی، اس کو اہمیت دو. اور کتنی اسلام نے عورت کو اہمیت دی. حضور اسلام کی روایت میں ارشاد فرمایا کہ 1 روپیہ بندہ خرچ کرتا ہے مسجد میں، 1 روپیہ مدرسے میں دیتا ہے، مسافر کو دیتا ہے، اور 1 روپیہ وہ والا ہے جو بندہ اپنے بیوی بچوں کے منہ میں دیتا ہے، اس کو کھانا لا کے دیتا ہے. فرمایا سارے روپے میں سب سے زیادہ اہمیت والا روپیہ وہ ہے جو بندہ اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. بتائیں کس نے اہمیت دی ہے؟ اسلام نے عورت کو اہمیت دی ہے. اور آج کی عورت وہ باہر نکل کے یہ کہتی ہے اہمیت نہیں دی ہے. اور یاد رکھیں پھر عورتوں کے اوپر ایک بات لازم کی ہے. آج کی عورت یہ ظالمانہ جملہ بولتی ہے اور کچھ بات بھی ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے اوپر بڑا اعتماد ہے. یہ بڑا سخت جملہ ہے، اسلام کے خلاف جملہ ہے. جو کہتے ہیں مجھے اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے، مجھے بتائیں کیا حضور اسلام کو اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا پہ اعتماد نہیں تھا؟ جی ہمیں اپنی بیٹی پہ اعتماد ہے. اور بات کی کہتی ہے کہ کوئی منہ میں ضرور ڈال دے گا ہمیں. اور میری بہن کیسی بات کرتی ہو، کس نے تمہیں کہا اپنا چہرہ کھول کے باہر جاؤ؟ حضور اسلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ کرام بیٹھے، حضور نے فرمایا بتاؤ عورت کے لیے اچھا کیا ہے؟ صحابہ نے جواب دیے. حضرت ابوبکر بھی بولے، سرکار خاموش نے فرمایا نہیں جواب ٹھیک نہیں ہے. عمر فاروق اعظم بولے، سارے صحابہ نے جواب دیا. حضور نے فرمایا جواب ٹھیک نہیں. مولا کائنات بھی بیٹھے تھے. آپ کہتے میں نے بھی خاموشی سے میں اٹھا وہاں سے سیدھا سجدہ کائنات کے پاس چلا گیا، حضرت فاطمہ زہرا کے پاس چلا گیا. میں نے جا کے کہا کہ آج آپ کے بابا جان کی مجلس میں حضور نے ایک سوال کیا ہے اور صحابہ جواب دے رہے ہیں، کسی کو جواب نہیں آ رہا. آپ نے پوچھا بتاؤ بابا جان نے کیا سوال پوچھا ہے؟ حضور اسلام نے عورت کے لیے کیا اچھا ہے؟ تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا. فرمایا عورت کے لیے یہ اچھا ہے کہ عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس عورت کو نہ دیکھے. یہ عورت کے لیے سب سے اچھا ہے. کوئی غیر مرد اس کی آنکھوں میں نہ آئے اور کسی غیر مرد کی آنکھوں میں یہ عورت نہ آئے. یہ عورت
سے زیادہ بہتر ہے، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ مولا کائنات گئے جا کے بتایا حور عورت کے لیے یہ سب سے بہتر ہے۔ پوچھا کس نے بتایا ہے؟ فرمایا آپ کے لگتے جگر نے بتایا ہے۔ تربیت ایسی ہوتی ہے، یہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ آج ہماری بہن بیٹی کہتی ہے کہ مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے۔ یاد رکھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب میں اپنی بیٹی کو کہیں داخل کروانا چاہتا ہوں، کہیں بھیجنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا اعتبار ہے بیٹی پہ۔ آپ جوش میں آ گئے۔ میں سنو میرا فتویٰ یہ ہے، اگر پڑھانے والا امام حسن بصری ہو جس نے مولا کائنات کے گھر میں پرورش پائی ہو، اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو جو اتنی اہمیت کی حامل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو مردہ کو اللہ زندہ فرما دے، اور درمیان میں کتاب قرآن پاک ہو، اور مجھ سے پوچھا جائے کہ تنہائی کے اندر عورت مرد سے تعلیم حاصل کر سکتی ہے؟ فرماتے میرا فتویٰ پھر بھی ہوگا کہ نہیں کر سکتی۔ یہ فتویٰ ہے میرا۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین آپ کو ملا ہے اس سے بڑھ کے کوئی دین نہیں ہے۔ کس عورت کی اہمیت کی بات کرتے ہیں؟ وہ معاشرہ جہاں ماں اپنی جوان بیٹی کی طرف انگلی کرے تو ماں کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، باپ اپنی عورت کو، اپنی جو شوہر اپنی بیوی کو، وہ اس بے لگام معاشرے میں لگام نہیں ڈال سکتا۔ اسلام نے اتنی اہمیت دی، وہاں وہ جو مائیاں ہیں انگریزوں کی مائیاں یورپین کنٹریز کی، یہاں قانون ہے 40-50 سال کی عمر ہوتی ہے تو جوان اولاد کہتی ہے کہ ہمیں سمیل آتی ہے اپنی پوٹی پیشاب سے، کیا کرنا ہے؟ جو ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو۔ لیکن آئے اسلام کے اندر آئے، جوان بیٹے کو پتا نا ماں باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 5 احکام قرآن میں نازل کر دیے۔ خبردار ان کو اف بھی نہیں کہنا، نگاہیں جھکا کے رکھنی ہے، کندھے جھکا کے رکھنے ہیں، باپ کے آگے نہیں چلنا، ماں کے آگے نہیں چلنا۔ اگر جنت لینا چاہتے ہو تو سن لو، جنت تب ملے گی جب بوڑھی ماں کی خدمت کرو گی۔ یہ کس نے اہمیت دی ہے؟ ہمارے اسلام نے تو اہمیت دی ہے۔ یاد رکھے یہ جتنا بے لگام معاشرہ ہے، یہ ننڈے کے لبرل اور یہ ذہنی تھکتے جتنی بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم عورت کو اہمیت دیتے ہیں، یہ سارے غلط ہیں۔ عورت کو اہمیت نہیں دیتے، عورت کی آزادی نہیں چاہتے، یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں۔ خدا را اپنی بہن بیٹیوں کو سمجھائیں کہ اسلام سے بڑھ کر کسی نے بھی عورت کو اہمیت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔